ایسے ہی ہے کہ آپ ایک تو آج 11 ستمبر ہے، یوم وفات قائد اعظم ہے بانی پاکستان کو، اس پر کوئی بات کرنا چاہیں 1-2 منٹ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، قائد اعظم رحم اللہ جو ہے وہ بانی پاکستان ہیں اور ایک اعلیٰ اخلاق اور کردار کی مثال ہے۔ علم و دانش کی جو ہے وہ ایک شخصیت کے مالک تھے وہ، اور ان کی دانائی جو ہے وہ ہمیں نظر آئی کہ کس طرح سے طاغوت کے پنجوں سے چھڑا کے پاکستان کو الحمدللہ انہوں نے لا کھڑا کیا، ایک ہجوم کو قوم کا رتبہ دیا، اور ایک ہندوستان کا سینہ چیر کے پاکستان کو جو ہے وہ پیدا کیا، الحمدللہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد کے اوپر کیا، ایک ایسے کلمے کی بنیاد پہ اکٹھا کیا جو ہمیں اسی لیے ہم ریاست مدینہ ثانی کہلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب مسئلہ یہاں یہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے اقوال اور ان کی بات تو ہم کرتے ہیں، لیکن کیا آج قائد کے پاکستان کو ہم جو ہے وہ اس انداز میں ہم نے رکھا جس طرح سے انہوں نے چھوڑا؟ کتنی عجیب بات تھی، اچنبھے کی بات تھی کہ ایک 2 مختلف قومیں تھیں اور ایک جو ہے وہ اس کے لیے ایک پاکستان بنا دیا گیا، اور پھر قائد اعظم کے وفات کے بعد ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے ہم نے ملک کو 2 لخت کرنے میں اپنا کردار ادا کیا۔ اس میں سب شامل ہیں، ہم سب شامل ہیں، جو اس ٹائم پہ حیات تھے، میرے خیال میں ان کا کوئی نہ کوئی تو اسی کو آگے ہم کر لیتے ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں کہ اگر یہ ہم نے تو اسکولوں میں بھی قائد اعظم کو وہ رومانس کے طور پر پڑھانا چھوڑ دیا، آج سرکاری تقریبات بھی کہیں نظر نہیں آ رہی، کہیں بہت بڑے بڑے کوئی آپ نے کوئی فنکشن دیکھے ہوں۔ یعنی اسی طریقے سے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ہماری اپنی کرتوتوں کی وجہ سے ہم یہاں پہنچ گئے، لیکن کچھ لوگ بات کر رہے ہیں کہ اب جو ہمارے ارد گرد تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، ایران کے بعد ترکیہ، یا آپ نے دیکھا انڈونیشیا، بنگلہ دیش اور نیپال میں، پاکستان کے اس وقت پولیٹیکل ایلیٹ جو ہے یہ لوگوں کو جوڑنے میں اس وقت کوئی کام کیوں نہیں کر رہی؟ چلو اتنا سے سادہ سوال کر لیتے ہیں۔ دیکھیں، قائد اعظم کی اگر میں بات ایک دفعہ کر لوں، دیکھیں کردار سازی کے اوپر انہوں نے توجہ دی، ایک قوم کا کردار بنایا، اس کے نتیجے میں ایک ملک جو ہے بن گیا، لیکن اب کردار سازی کے اوپر ہم نے بالکل توجہ چھوڑ دی۔ افغانستان میں طالبان، ایران میں پاسداران، بنگلہ دیش میں جوانان، سری لنکا کے اندر جو ہے اگلایا اور وہ بھی جوان، اور اسی طریقے سے ترکیہ میں جوان، عرب اسپرنگ کے اندر جوان، اور پھر آپ کے جو ہے سری لنکا کے اندر جو ہے وہ آپ نے دیکھا، یعنی کہ ایک پورا خطہ جو ہے، اور اب نیپال کے اندر جینزی، تو یہ تمام خطہ جو ہے آخر کیا وجہ ہے کہ اس کے اندر ایک اضطراب، بے چینی پائی جا رہی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عیاش حکمران، غریب عوام، اور تماشا دیکھ رہا ہے انسان۔ مسئلہ یہاں یہ ہے کہ یہ جو سسٹم ہے یہ ابھی زیادہ دیر نہیں چلے گا، یہ تو بڑا واضح، آپ کے ساتھ ماضی میں بھی پروگرام ہوتے رہے، میں سسٹم کا بہت بڑا ناقد ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سسٹم ہمارے لیے نقصان دہ ہے، اور ہم اس سسٹم کے اوپر جو ہے وہ اب زیادہ دیر جو ہے وہ ہمارے لیے یہ آپ کا جو یہ کل پرسوں کا یہ بیان تھا نا ابھی جو آپ نے دوبارہ دہرایا ہے کہ فلاں ملک میں جوان ہیں، فلاں طالبان ہیں، اس پر بڑے پروگرام ہو رہے ہیں، اور میں نے دیکھا کہ اس پر ہم نے بھی ایک پروگرام کیا، جو آپ نے یہ بات بڑی ہمت سے چھیڑی ہے، بات تو کرنے والا یہاں کم رہ گئے ہیں۔ وجہ یہ کہ بیماری تو ہے، بیماری کو ڈائگنوز تو ہو چکی ہے، اس کو بتانے والا بھی کب کوئی نہیں کہ رک جاؤ۔ بس بات تو یہ ہے کہ جانے تو جانے، گولی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے، تو باغ کو تو دنیا کو پتہ ہے۔ اب دیکھ لیں جو تعمیر اور ترقی کے نام پہ، اکانومی کے نام کے اوپر دنیا کو بیوقوف بنایا گیا۔ اکانومی تو پھر اچھی تھی نا، پھر قطر کی اکانومی تو پھر کر لو اکانومی، ڈالر مارو جا کے ان کے منہ کے اوپر، اور پھر کر لو، جیت جاؤ جنگ۔ اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے آج جو اچنبھے کی بلکہ نہیں، بلکہ ایک میرے خیال میں ہمارے لیے وارننگ ہے کہ آج نریندر مودی کے دوست یار غار اور ہمارا پاکستان کا ازلی دشمن بینجمن نیتن یاہو نے بیان دیا ہے باقاعدہ، اس نے پاکستان کا 2 دفعہ نام لیا ہے، پاکستان کو تھریٹ کیا ہے، پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کی بات کی ہے، پوری دنیا میں یہ بات گونج رہی ہے۔ اس سے پہلے وہ ایک اپنے ٹی وی انٹرویو کے اندر وہ پاکستان اور ایران کا کھلے عام نام لے چکا ہے۔
न्यूक्लियर पाकिस्तान ना अमेरिका को पसंद है, ना जो है वो इसराइल को पसंद है, ना हिंदुस्तान इसको हजम कर पाएगा। इसलिए जंग तो आपके ऊपर आएगी, लेकिन जंग लड़ने के कुछ नियम होते हैं। अगर आप उन नियम के ऊपर चलेंगे तो फिर आपके लिए आसानियां होंगी। लेकिन अगर आपने ये सोचा कि आप हिजब शैतान को भी खुश करेंगे और अल्लाह को यहाँ सजदा भी करेंगे, तो फिर लड़ ली आपने जंगें। देखें, जंगें सिर्फ महाज जंग पे नहीं, बल्कि जो है वो आपके नजरियात के साथ होती हैं। जब किसी कौम के नजरिए के ऊपर डाका डाला जाता है, जैसे कि कायद रहमुल्लाह के नजरिए के ऊपर डाका डाल दिया गया, ऐसे लोग कमजोर हो जाया करते हैं। नजरियाती तौर पर कमजोर लोग जो होते हैं वो जंगें नहीं लड़ सकते। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के शुक्र है, मार्का हक में हमें फतह हुई। लेकिन जिस तरीके से सरप्राइज दिया हमने भारत को, याद रखिए कि जो भारत जिस तरह से तरक्की, जो नई टेक्नोलॉजी का हसूल कर रहा है, 89 बिलियन डॉलर का बजट है जनाब उसका, दुनिया का सबसे बड़ा दिफाई बजट। तो आप मुझे बताएं कि इस बार हमारे लिए भी कहीं सरप्राइज आ सकता है। याद रखिए, अमेरिका उसकी पूरी पुष्टपनाही कर रहा है। आपको याद है कि अमेरिका के हमने बड़े लत्ते लिए। साहब थोड़ा सा अगर इजाजत दें तो मैं ना यही बात आपने आखिरी बात कर लूं। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से अमेरिका लत्ते ले रहा था नरेंद्र मोदी के, आपके प्रोग्राम में मैंने कहा, ये आर्जी तौर पे, परसों का बयान देखें, उसने कहा माय बेस्ट फ्रेंड मोदी। अब आप समझ जाएं, ये ट्रोइका है, आपने कहा था, ठीक है, आपने कहा था।